بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ہی سیریس پروپیگنڈا چل رہا ہے اگینسٹ دا ساورنٹی آف پاکستان کے ساورنٹی آف پاکستان از بینگ چیلنجڈ، اور کچھ انڈین ایلیمنٹس اور کچھ انڈیا کے لوگ ببانگے دوہل فرنٹ پہ آ کے میڈیا کے اوپر آ کے ان کے کچھ آفسرز اور کچھ ذمہ داران اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو توڑنے کی ساری پلاننگ کر لی ہے، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساتھ جو پاکستان کے امپورٹنٹ لوگ ہیں، اکانومی کو جو دیکھتے ہیں، جو پولیٹکس کو دیکھتے ہیں یا جو پاور کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اس چیز پہ متفق ہیں کہ پاکستان نے ٹوٹنا تو ہے ابھی، کہ پاکستان نے خاکم بدہن ٹوٹنا ہے ابھی، اور ٹوٹنے کے جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا، بس یہ جو طریقہ وہ طے کرنے کی کمی رہ گئی ہے۔ باقی تو چیزیں اس پہ کنسنسس ہے، کیونکہ پاکستان کی جو اکنامک جو پلائٹ ہے، اکنامکلی اتنا میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے پاکستان کہ اس کا ڈیزاسٹر رائٹنگ آن دی وال ہے کہ یہ بینکرپٹ ہو چکا ہے، اور اس نے ابھی جب بینکرپسی کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ ہے کہ اس نے ٹوٹ جانا ہے۔ یعنی اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کا ہلکا سا بلو پرنٹ دیتا ہوں۔ کیا بات کر رہے ہیں کہ سندھ نے ٹوٹ کے علیحدہ ہو جانا ہے، اور سندھ کا جو انڈیا کو لگتی ہے سائیڈ وہ انڈیا لے لے گا، اور جو ادھر والی سائیڈ ہے، ویسٹرن سائیڈ ہے جس کے اندر پشتون اور مہاجر آبادی ہے، یہ ایک علیحدہ ارینجمنٹ ہوگا ان کا، ایسے حصے بکھرے کر کے سندھ کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ بلوچستان بالکل انڈیپینڈنٹ اور فری اسٹیٹ ہوگی، اور جی بی کو تو بالکل جی بی اور جو آزاد جموں کشمیر ہے پاکستان کا، یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے، یہ تو انڈیا کے پاس چلے جائے گا، اور آج آگے پیچھے بچے گا پنجاب، اور پنجاب کو بھی ہم سیگریگیٹ کر دیں گے، اور یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے ادھر یہ علیحدہ صوبہ بنوا دیں گے، بہاولپور کو علیحدہ بنائیں گے، جنوبی پنجاب جو ملتان والا صوبہ ہے وہ علیحدہ بنے گا، اور اس کو بھی کاٹ دیا جائے گا، ادھر جو اپر پنجاب ہے اس کو ہم علیحدہ کر دیں گے۔ یعنی انہوں نے پورا ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، اور لوگ پریشان ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ ادھر جاتے ہیں بات چیت کرنے، پیسے مانگنے جاتے ہیں، جب وہ پیسے مانگنے جاتے ہیں تو ان سے انہوں نے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے، وہ ویپنز کے اوپر ہی بات کریں گے نا، نیوکس کے اوپر ہی بات کریں گے، جی اس کو انٹرنیشنل سیکیورٹی کے اندر آپ دے دیں، اور اس طرح کی کچھ وہ چیزیں پلیج ان سے کرائیں گے۔ تو بھئی ایک کنسنسس ہے، وہ کہتے ہیں ایک کنسنسس ہے کہ پاکستان نے نعوذ باللہ ٹوٹ جانا ہے، اور اس کے اندر کوئی ابھی ہمیں ابہام نہیں ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی سندھ کو بنانے میں تو ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا سندھیوں کا، یہ تو تب بھی پاکستان کے مخالف تھے، اور اس طرح کے نا فضول ٹائپ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس کو اتنی ہائپ دی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پریشان ہیں، ایون جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ بھئی کیا از اٹ پاسبل۔ تو اس کا میں آپ کو جواب یہ عرض کروں کہ بینکرپٹ تو ابھی سری لنکا بھی ہوا ہے، ڈیفالٹ کر گیا پورا ملک، تو سری لنکا کا 1 انچ بھی اس سے جدا ہو سکا ہے؟ نہیں ہوا، اور یہ تو پاکستان ہے۔ اور دوسری میری بات سنیں، یہ جو انڈیا یہ بات بار بار کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ بات انہوں نے 2014 کے اندر بھی نقشے بنا لیے تھے پاکستان کو علیحدہ کرنے کے، جناپور علیحدہ بنانا تھا انہوں نے، بلوچستان کو علیحدہ بنانا تھا، اور جی بی کو توڑ کے علیحدہ بنانا تھا انہوں نے، یہ تب بھی انہوں نے نقشے بنائے تھے، اکیلے انڈیا نے نہیں بنائے تھے، اس کے انڈیا کے ساتھ سی آئی اے بھی تھی، موساد بھی تھی، اور این ڈی ایس بھی تھی، انہوں نے نقشے آویزاں کر دیے تھے۔ لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ جس بنیاد پہ بنا ہے، یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کی اسپریچول ڈائنامکس ہیں، ایک پراپر ارینجمنٹ کے تحت بنا ہوا ہے، اور یہ جو لاہور ریزولوشن ہے، 4 یہ صوبے تھے اس ٹائم اس کے اندر جب لاہور ریزولوشن پاس ہوئی ہے، یہ اگلی ایک لمبی ایکڈیمک گفتگو ہے۔ تو کیا یہ پاسبل ہے ابھی؟ تو یہ پاسبل بالکل اس طرح نہیں ہے کہ انڈیا نے پہلے بھی کوشش کر لی، انٹرنیشنل اور ریجنل پلیئرز کو ملا کے انڈیا کامیاب نہیں ہوا، ابھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا، آپ کے پاس آخری چیز آپ کی جان بچتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی جان کے در پہ ہی ہوئے، اگر کوئی بندہ پاکستان کی فزیکل جو ایگزسٹنس ہے اس کے ہی در پہ ہو جائے، تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟
پاکستان کہے گا کہ جب ہم نے ہی نہیں رہنا، جب پاکستان ہی نہیں ہوگا خاکم بدہن، تو پھر یہ بلوچستان اور ہوگا، کراچی، یہ تو اس سے بکھرے ہو جائیں گے، تو پھر پاکستان تو نہیں ہوگا یہ نا۔ تو پھر جب پاکستان نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعض اوقات قریبی ترین لوگوں کو بھی مار دیتا ہے، تو یہ تو پھر دشمنان ہوں گے۔ تو پھر پاکستان نے کچھ جو ویپنز رکھے ہیں وہ پاکستان ان کی بات کرے گا۔ پاکستان نے بات کی تھی، ابھی لندن کے ٹائم بھی بات کی تھی اور تھریٹ کیا تھا، نیوکلیر بلف پاکستان کو اس نے کیا تھا انڈیا نے، تو پاکستان نے آگے سے ریڈ الرٹ کیا اور سارے ہم نے جو اپنے نیوکس ہیں ان کو اسمبل کر کے وہ چڑھا دیا تھا میزلز کے اوپر، اور بتا دیا تھا سعودیہ کو، ٹرکی کو، امریکہ کو کہ وی آر ریڈی۔ اگر وہ ہمارے 12 شہر کو وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو ہم نے ان کے 55 شہر جو ہیں وہ فوکس کر لیے ہیں، اور ان کا جو انڈیمان کا آئی لینڈ ہے اور نکوبار کا آئی لینڈ ہے جدھر وہ سیکنڈ نیوکلیر کیپیبلٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو اس کو بھی لاک کر لیا ہے کہ جو ہمارا شاہین 3 ہے، یہ اس کی کلنگ جو رینج ہے وہ 2750 کلومیٹر ہے، تو اس کے اندر وہ بھی آتا ہے، تو انڈیا شوڈ بی ریڈی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انڈیا یہ چاہے گا کہ پاکستان کو ہم توڑیں تو پھر پاکستان کا چپ بیٹھا رہے گا۔ سب سے بڑا سوالیہ نشان تو افواج پاکستان پہ آنا ہے، کیونکہ آخر کار وہ پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی کسٹوڈین ہے، وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر ان کے اوپر آئے گا تو پھر کیا وہ رکیں گے؟ دیکھیں، ہندوستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے آپ نے سیاچن کیا تھا، آپ نے وائلیٹ کی تھی ساری باتیں، ساری ٹریٹیز، میوچل انڈرسٹینڈنگ، بائیلیٹرل جو ہماری آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، گپ شپ تھی، سارا آپ نے وائلیٹ کر کے چڑھائی کی سیچن پہ، اور ہماری فوج اور حکومت کتنا عرصہ سوچتی رہی، ایونچولی پھر اس کے جواب میں کرگل کیا گیا تھا، اور وہ ہی نہیں بھول رہا۔ اور یہ جو اس سے بڑی بات ہے، آپ نے پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہے 16 دسمبر 1971 کو، 16 دسمبر 1971 ڈھاکہ فال نہیں پاکستان سے بھولتا، اس کا بھی بدلہ بنتا ہے۔ ابھی آپ آگے کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک زخموں کے اوپر وہ نمک باقی ہے، اور وہ جو پاکستان کی جو تلخ یادیں ہیں وہ موجود ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ دوبارہ سے پاکستان کو اس سے بکھروں میں کر دیں گے، تو آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی ادھر انگریس ہے نا، اگر آپ نے ادھر کلبھوشن جیسے دہشت گرد بھیجے ہیں اور کچھ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو آپ ادھر کوئی پیسے کھلا رہے ہیں، بی آر اے کو لوگوں کو کچھ آپ اوبلائز کر رہے ہیں، کچھ جی بی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے بہت سے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ کچھ اور لوگوں کی کنیکٹیویٹی ہے، اور اگر یہ ادھر ایک آپ بلاسٹ کریں گے اس طرح کا تو ادھر 10 بلاسٹ ہوں گے۔ اگر ادھر ایک حصہ ٹوٹے گا تو پھر ادھر پورا انڈیا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انڈیا کا کو 40% تو انڈیا وہ ہے جس کے اوپر انڈیا کا اپنی ریٹ آف دی اسٹیٹ ہی نہیں ہے۔ ساؤتھ آف انڈیا جو ہے ادھر ساری موائسٹ موومنٹ چل رہی ہے۔ آپ سے تو اپنے سکھ نہیں سنبھالے جا رہے، کشمیر کی بات کریں اور یہ جو ابھی آپ کی 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں، تو انڈیا تو خود ہی بوائلنگ پوائنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹپنگ پوائنٹ پہ ہے۔ اگر یہ ادھر بات کرے گا تو سائملٹینیسلی ادھر جواب جائے گا، اور جس طرح کا یہ وار کرے گا اینٹ کا جواب پتھر سے جائے گا۔ اور ہمارے لوگ سن لیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ انڈیا یہ کرنے کے در پہ ہے، پیسے کم زیادہ ہو جاتے ہیں جب ملک کے اندر لوگ کرپٹ ہوں، جب سارے ہی کرپٹ ہیں۔ کرپشن ایک رواج ہے، کرپشن ایک عادت بن چکی ہے، کرپشن ایک مزاج ہے، جب پوری قوم کا مزاج ہے، بلا استثناء مزاج ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے خیر تو نہیں پھوٹنی، اس سے بینکرپسی آنی ہے، اس سے آپ نے ڈیفالٹ کی طرف ہی جانا ہے۔ لیکن باوجود ان سارے مسئلے مسائل کے آپ بالکل امن سے رہیے، آپ اطمینان سے رہیے کہ پاکستان کا جو فزیکل ایگزسٹنس ہے اللہ باری تعالیٰ کے کرم سے یہ قائم ہے، قائم رہے گا۔ اگر اس کو کسی نے کوئی ہلکی سی بھی شرارت کی تو وہ اپنی سزا کے لیے تیار ہے۔ یہ تو انڈیا کی بات ہے، یہ انہوں نے ادھر سلالہ چیک پوسٹ کی تھی تو امریکہ کی سپلائی کتنے مہینے بند رہی تھی، آ کے معافی مانگی ہلری کلنٹن نے، اور امریکہ کو بھی آپ ڈٹر کر جاتے ہیں۔ تو واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ انڈیا؟
تو یہ سارا ہمارے لوگوں کو گھبرانے کے لیے، گھبراہٹ کے لیے، پریشان کرنے کے لیے یہ مس انفارمیشن ہے، پروپیگنڈا ہے. یہی تو ہائیبرڈ وارفیئر ہے جو آپ کا اینیمی آپ کے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہے. تو لوگوں کو بالکل اس طرح کے کسی بھی خوف کے اندر، ڈر کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن لائنز کے اوپر یہ ملک بنا ہے اور ان لائنز کے اوپر یہ قائم ہے، اور اس کی فائنل جو پروٹیکشن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے فائنل ویپنز بھی موجود ہیں. جب ہمارے اس ایگزسٹنس کو وہ آ کے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا ہندوستان، اور یہ سندھیوں کی پاکستانیت کے اوپر سوال کر رہے ہیں یہ لوگ. اور بھائی سب سے پہلی جو پاکستان کے حق کے اندر ریزولوشن تھی وہ سندھ میں تھی. کتنے بڑے لیڈرز ہیں سندھ کے، کتنے بڑے لیڈرز ہیں، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جینا صاحب کدھر کے رہنے والے تھے یہ بتائیں؟ اور بھائی جینا صاحب خود سندھی تھے، ٹھیک ہے، باقیوں کی کیا بات کرنی ہے. وہ سندھی تھے، سندھ میں اینڈ پہ بھی ادھر آئے، انہوں نے کیپٹل سندھ کو بنایا، کراچی کو، اور آج بھی وہ سندھ میں ہی موجود ہیں. باقی ساری باتوں کو آپ سائیڈ پہ رکھیں. سندھ کا تو اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میکنگ کے اندر. تو یہ ایسے لوگوں کو صرف پریشان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہ ان کا کوئی غرض و غایت ہے اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ یہی کر سکتے ہیں. تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ہیز کم ان ٹو بینگ اینڈ اٹ ول بی دیئر انشاءاللہ اپ ٹل ڈے آف ججمنٹ. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.